Subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th اردو برج کورس جماعت نہم مضمون اردو کا برج کورس ہے۔ ڈے 35 35واں دن ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 35واں دن مہارت تصور قواعد پر مبنی سرگرمیاں۔ آؤ معلوم کریں عزیز طلباء، آئیے آج ہم قواعد کی سرگرمیوں سے متعلق جانتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نصابی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والی قواعد کی سرگرمیوں پر نظر ثانی اور مشق کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ سرگرمی 1، قواعد پر مبنی سرگرمیاں۔ ثنائے بدائے، درج ذیل صنعتوں کی تعریف میں مثال لکھیے۔ صنعت تلمیح، صنعت مبالغہ، صنعت تضاد، صنعت مراد النظیر۔ پہلا ہے صنعت تضاد۔ شاعر اپنے کسی شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثال، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس کی وضاحت، درج بالا شعر میں دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے صنعت تضاد ہے۔ صنعت تلمیح، جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیت کا ذکر کرتا ہے تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ مثال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ وضاحت، درج بالا شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے صنعت تلمیح ہے۔ صنعت مبالغہ، جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی بات کو ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ مثال، یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر۔ وضاحت، آنسو کی مقدار کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی ہے، اس لیے یہ شعر صنعت مبالغہ ہے۔ مراد النظیر، جب شاعر کسی شعر میں کسی ایک لفظ کی رعایت سے اس کے مترادف الفاظ استعمال کرتا ہے تو اسے مراد النظیر کہتے ہیں۔ مثال، پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ وضاحت، درج بالا شعر میں باغ کی رعایت سے اس کے مترادف الفاظ پتا، بوٹا اور گل کا استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ شعر مراد النظیر کا شعر ہے۔ صنعت مبالغہ کے اشعار، پہلا ہے مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار۔ دوسرا ہے نہ استخواں نہ گوشت نہ کچھ اس کے پیٹ میں، دھوکے ہے دم کو اپنے کے چوں کھال کو لوہار۔ تیسرا، جب دیکھا میں کہ جنگ کی یا یوں بندھی ہے شکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار۔ سرگرمی 2، قواعد پر مبنی سرگرمیاں کہاوتیں مکمل کیجیے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، آپ بھلے تو سب بھلا، آ بیل مجھے مار، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ درج ذیل کہاوتوں کو مکمل کیجیے۔ آسمان سے گرا، نیکی کر کنجوس ناچ نہ جانے۔ اس کے جوابات ہیں، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، نیکی کر دریا میں ڈال، کنجوس مکھی چوس، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ آؤ مشق کریں۔ حروف قمری اور حروف شمسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کی ایک ایک مثال بھی دیجیے۔ حروف قمری، جن حروف میں لام کی آواز تلفظ میں ظاہر کی جاتی ہے انہیں حروف قمری کہتے ہیں۔ حروف قمری 14 ہے۔ الف، ب، جیم، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کاف، میم، واو، ہ، یہ۔ مثال، القمر، اسد اللہ، الغالب، الامان۔ حروف شمسی،
عربی زبان میں شان و عزت کے لیے بعض اسما پر الف لام لگا دیا جاتا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں اگر ان کے پہلے الف لام آتا ہے تو تلفظ میں پڑھا نہیں جاتا اور لفظ کا اول صرف مشدد پڑھا جاتا ہے۔ جن حروف کے آغاز میں الف لام نہیں پڑھا جاتا ان حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ حروف شمسی 14 ہے: ت، س، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طوء، ظوء، لام، نون۔ مثال: الشمس، ہارون الرشید، الرحمن، یوم الدین۔ اور تخیلاتی بنے چیلنج: مبتدا اور خبر کی تعریف میں مثال لکھیے۔ جملہ: الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم حاصل کر لے، چاہے بات تقریر میں ہو یا تحریر میں۔ جملے کے 2 اصل عناصر ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مبتدا، جب کسی شخص یا چیز کا ذکر کیا جائے تو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ دوسرا ہے خبر، جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ یہ مثالیں دی جا رہی ہے: مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ دوسرا، بھتیجے کے نام ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ تیسرا، میں نے مکان بنایا۔ چوتھا، میاں خوجی کی رگ بہادری پھڑک اٹھی۔ اس کے جوابات ہیں: پہلا ہے مبتدا، مدینے میں، انہوں نے، میں نے، میاں خوجی کی۔ خبر میں ہے سخت قحط پڑا ہوا تھا، بھتیجے کے نام ساری جائیداد کر دی، مکان بنایا، رگ بہادری پھڑک اٹھی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔